وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو رزق انہیں عطا کیا ہے اسے چھپ کر اور دکھا کر خرچ کرتے ہیں، حقیقت میں ایسے لوگ اللہ کے ساتھ ایک ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں کبھی نقصان نہیں ہے۔ محترم حاضرین، یہ بات ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ خیر اور شر کا پیمانہ یہ اللہ کی جانب سے ہمارے پاس آیا ہے۔ عمل کون سا صحیح ہوگا، کس عمل پر کتنا ثواب ملے گا، یہ سب اللہ نے طے کر کے بھیجا ہے، لیکن اس کا تعلق ایک بندے کی ذات سے بھی ہوتا ہے کہ کس قدر اس کے دل میں اخلاص ہے، کس قدر وہ متبع سنت ہے، اسی اعتبار سے اس کے ثواب میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی کچھ اعمال ایسے ہیں اگر بندہ ان اعمال کو اللہ کے سامنے کر لے تو ان کا ثواب کبھی ضائع نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہر حال میں ثواب لکھا جاتا ہے۔ ان میں سے قرآن کریم کی تلاوت بھی ایک ہے۔ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ پڑھنے والے قرآن کو صرف تلاوت کی نیت سے پڑھتے ہیں، کچھ لوگ قرآن کو یاد کرنے کی نیت سے پڑھتے ہیں، کچھ لوگ قرآن کو علم حاصل کرنے کی نیت سے پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ قرآن کو عادت سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ ہر انسان کو اس کی نیت کے اعتبار سے ثواب دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی صرف قرآن کو تلاوت کی نیت سے پڑھتا ہے، جیسے کہ عام طور پر لوگ پڑھتے ہیں، تو انہیں صرف تلاوت کا ثواب ملتا ہے، نہ قرآن کے فہم کا، نہ تدبر کا، نہ علم کا کوئی ثواب انہیں نہیں دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی تلاوت کے حوالے سے کہا کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں حقیقت میں وہ اللہ کے ساتھ ایک ایسی تجارت کر رہے ہیں جس تجارت میں انہیں کبھی نقصان نہیں، یعنی تلاوت قرآن کریم، اس کا ثواب اللہ کے پاس لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کی تفسیر میں ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں ایرجون ثوابا لا بد من حصوله، یعنی قرآن کی تلاوت ایک ایسا عمل ہے جس کا ثواب اللہ ضرور دے گا، چاہے وہ آدمی نیت میں کتنا خالص ہو یا اس کی نیت میں کتنی کمی ہو، لیکن اگر اس نے قرآن کی تلاوت کی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کا ثواب اسے ضرور دیں گے۔ محترم حاضرین، قرآن کریم ہی ایک ایسی کتاب ہے جو ہر اعتبار سے ایمان والوں کے لیے رشد ہدایت ہے۔ اسے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی خیر عطا کرے گا، آخرت کا خیر بھی انہیں عطا کرے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے گارنٹی لی ہے، ضمانت لی ہے ان لوگوں کی جو قرآن کریم کو اپنی زندگی میں نافذ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ اگر ہماری جانب سے تمہارے پاس ہدایت آ پہنچی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، اور جو آدمی اس ہدایت کی اتباع کرے، اللہ کہتا ہے فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، نہ وہ آدمی گمراہ ہوگا اور نہ وہ آدمی بدبخت ہوگا۔ اس کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کا یہ پیغام صاف ہے کہ قرآن کو پڑھنے والے، اسے زندگی میں نافذ کرنے والے نہ دنیا میں گمراہ ہو سکتے ہیں نہ آخرت میں شرمندہ ہو سکتے ہیں، ہر حال میں اللہ ان کو کامیابی عطا کرے گا۔ محترم حاضرین، یہی وہ قرآن کریم ہے کہ جو آدمی یہ امید کرتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ توحید پرست رہے، اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو ضائع نہ کرے، بنیادی چیز ہے وہ قرآن کو زندگی میں لازم پکڑے۔ اگر کوئی آدمی کتنا بھی علم رکھتا ہو، کتنا بھی متقی ہو، پرہیزگار ہو، بلکہ صدیقین اور شہداء کے درجے پر اپنے آپ کو سمجھتا ہو، مگر اس کی زندگی سے قرآن دور ہے، اس کا مقدر گمراہی ہو کر رہے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تکلیف دی، ایک بوجھ عطا کیا، ایک دعوت اور تبلیغ کی ذمہ داری دی،
تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نصیحت جناب محمد رسول اللہ کی کہ وہ قرآن کی تلاوت کو زندگی میں نافذ کریں. جب تک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کو اس کے عمل کو زندگی میں نافذ نہیں کریں گے تب تک وہ خود دعوت میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے. چاہ جائے کہ ایک عام آدمی قرآن کو چھوڑ کر کامیاب ہو جائے. اس لیے قرآن پڑھیں. اللہ کہتا ہے یا ایھا المزمل. اللہ تعالیٰ نے صاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیتے ہوئے کہا قم اللیل الا قلیلا کہ آپ رات میں کھڑے ہوئیے. اور اسی کے آخر میں اللہ نے کہا ورتل القرآن ترتیلا کہ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ رات میں کھڑے ہوں اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں. تو اللہ کے نبی کو سب سے پہلے قرآن کو تہجد میں پڑھنے کا حکم دیا گیا تاکہ وہ ذمہ داری جو دعوت و تبلیغ کی آپ پر ہے آپ اس کو ادا کر سکیں. یہی قرآن ہی کا فضل تھا, برکت تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا. تو اس سے پتا چلا کہ ایک نبی بھی جن کو اللہ کتاب عطا کرتا ہے اس نبی کو بھی حکم دیا گیا کہ سب سے پہلے کتاب اللہ کو اپنی زندگی میں نافذ کریں. محترم حاضرین, یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین نے اس قرآن کو ایک عجیب مقام اپنی زندگیوں میں دیا. چاہے وہ تلاوت کی نیت سے ہو, چاہے وہ اسے یاد کرنے کے حوالے سے ہو, اس پر تدبر تفہم کرنے کے حوالے سے ہو, یا علم قرآن سے حاصل کرنے کے حوالے سے ہو, یا اس پر عمل کرنے, یا قرآن کو اپنی اولاد کی تربیت کا ذریعہ سمجھنے کے اعتبار سے ہو. ہر اعتبار کو سلف صالحین نے اپنی زندگی میں مقام دیا. بات کریں قرآن کو یاد کرنے کی, بڑا افسوس ہوتا ہے ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم سے ان کا وابستگی بڑی کم ہے. بس ان کا تعلق قرآن کے الفاظ سے ہے. قرآن کھولیں گے, تلاوت کریں گے, قرآن کو بند کر کے رکھ دیں گے. تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کو یاد کرنا, قرآن کو یاد کرنے کی برکتیں ایک انسان کی زندگی میں کتنی ہوتی ہیں. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب. آپ کہتے ہیں کہ وہ آدمی جس کے سینے میں قرآن کا حصہ ہی نہیں ہے وہ ایسے برباد گھر کی طرح ہے جہاں اللہ کی رحمت نہیں بستی ہے, نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل وہاں پر بستا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن کو یاد کرنا اس کی برکت صرف دنیا کے حد تک نہیں بلکہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے, اس کی ہستی مٹ جاتی ہے, لیکن وہ آدمی حقیقت میں اللہ کے نزدیک زندہ ہے. جب وہ قرآن اس کے سینے میں تھا تو وہ قرآن قیامت کے دن بھی اس کے سینے میں رہے گا, جنت و جہنم کے فیصلے کے وقت بھی اس کے سینے میں رہے گا, یہاں تک کہ وہ جنت میں چلا جائے گا. یہی قرآن اس کے درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ بن جائے گا. محترم حاضرین, تصور کر کے دیکھیں, آج لوگ بہانہ کرتے ہیں کہ بچپن میں ہم قرآن کو یاد نہیں کر پائے, ہمیں موقع نہیں ملا, وہ دروس یا وہ مکتبات ہمیں بچپن میں نصیب نہیں ہوئے. اس اعتبار سے لوگوں نے سمجھا کہ بڑھاپے میں بڑی عمر میں ہم قرآن کو یاد نہیں کر سکتے. صحابہ کو پڑھی, اکثر صحابہ نے 40 اور 50 سال کی عمر میں ہی قرآن کو یاد کیا. بات کریں پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی, یہ اللہ کے نبی سے 2 سال چھوٹے تھے عمر میں. جب آپ کا انتقال ہوا 63 سال کی عمر آپ کی تھی اور حضرت ابو بکر کی 61 سال کی عمر تھی, اور اللہ کے نبی کے انتقال سے 6 مہینے پہلے تک قرآن اتر رہا تھا. اللہ کے نبی کا انتقال ہوا, اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مکمل قرآن کو یاد کیا تھا. کتنی عمر تھی؟ 61 سال کی عمر تھی. لوگوں کو عمل کرنے کے لیے بہانے چاہیے, صحابہ کو عمل کرنے کے لیے موقع چاہیے تھا, لہذا صحابہ نے یاد کیا. بڑے بڑے صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں, چاہے وہ خلفائے اربعہ ہو, اس کے علاوہ دیگر صحابہ کرام, چاہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہو, عبداللہ بن عمر ہو, حضرت ابو ہریرہ ہو, معاذ بن جبل ہو, عبادہ بن صامت ہو. یہ صحابہ کرام ایسے تھے جو اپنی جوانی کی دہلیز کو پار کر چکے تھے, اس کے بعد بھی ان لوگوں نے قرآن کے حفظ کو ہمیشہ مقدم رکھا. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ قرآن ہمارے سامنے موجود ہے, گھروں میں موجود ہے, بلکہ موبائل فون جو ہر وقت انسان کے ہاتھ میں ہے اس میں بھی قرآن آسان سے ہر اعتبار سے آ سکتا ہے. آپ سننا چاہتے ہیں, آپ پڑھنا چاہتے ہیں, کسی اور قاری کی قرات کو سننا چاہتے ہیں, تصور کر کے دیکھیں کہ صحابہ کے زمانے میں قرآن لکھی ہوئی شکل میں تھا ہی نہیں. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن لکھی ہوئی شکل میں تھا؟ کیا صحابہ کے پاس لکھی ہوئی شکل میں تھا؟ یہاں تک کہ حضرت ابو بکر کا انتقال ہو گیا,
حضرت عمر کا انتقال ہو گیا، قرآن ایک جگہ موجود ہی نہیں تھا. حضرت عثمان بن عفان کے زمانے میں قرآن کو ایک مصحف میں اکٹھا کیا گیا. تب تک جتنے صحابہ نے ہو یا صحابیات نے ہو قرآن کو سن سن کر یاد کیا تھا. سب ایک دوسرے سے سنتے تھے، سن کر قرآن کو یاد کیا تھا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ قرآن کو سن کر یاد کرنا آسان کام ہے؟ بلکہ تابعین کا زمانہ تھا. حضرت عثمان بن عفان کے زمانے میں تابعیوں میں ایک بڑے تابعی جن کا نام قتادہ بن دعامہ السدوسی رحمہ اللہ ذکر کیا جاتا ہے. حضرت قتادہ بن دعامہ السدوسی یہ صحابہ کے شاگردوں میں سے تھے. انہوں نے قرآن کو سن سن کر یاد کیا تھا. جب ان کے عمر کے آخری مرحلے کو پہنچے تو انہیں بڑی فکر لاحق ہوئی کہ جیسے تیسے ہم نے قرآن کو سن کر یاد کر لیا، اب میری اولاد کا کیا ہوگا؟ تو ان کے دل میں ایک تمنا پیدا ہوئی کہ جس طرح بعض صحابہ نے اپنے لیے قرآن کا حصہ لکھ لیا ہے، میں بھی اپنی اولاد کے لیے قرآن کو لکھنا چاہتا ہوں. لہذا قرآن کو لکھا کرتے. جب ایک سورت مکمل ہوتی یا ایک پارہ مکمل ہوتا، بڑے جلیل القدر تابعی سعید بن المسیب جنہیں سید التابعین کہا جاتا ہے، ان کے پاس لکھ کر بھیجا کرتے اور کہتے کہ میں تو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھی خاصی عمر دی ہے، آپ مراجعہ کریں. اس طرح حضرت قتادہ بن دعامہ السدوسی رحمہ اللہ نے اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں قرآن کو لکھا، صرف اس لیے تاکہ کم از کم گھر میں کچھ پڑھنے کے لیے ہو اور میری اولاد اس کو دیکھ کر کیا ہے، حافظ قرآن بن سکے. محترم حاضرین، یہ سلف صالحین کا معمول قرآن کے ساتھ تھا. مالک بن دینار رحمہ اللہ علیہ یہ وقت کے بڑے عالم تھے، حافظ قرآن تھے، اور جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچے تو قرآن کو بھول جایا کرتے. بسا اوقات پڑھتے پڑھتے کوئی آیت بھول جاتی یا کسی آیت کو پڑھنے میں آگے پیچھے کرتے تو بڑا زار و قطار رویا کرتے. لوگوں نے تسلی دیتے، بوڑھے عمر کے آدمی تھے، لوگ تسلی دیتے کہ بس ایک آیت تو آپ بھولے ہیں، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ تو حضرت قتادہ، حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ کہا کرتے وما ربک بظلام للعبید، کہ تمہارا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. اگر قرآن بھولا ہوں یہ کہیں نہ کہیں میرے گناہوں کا نتیجہ ہے، کیونکہ جس دل میں گناہ ہوں گے قرآن کی آیتیں اس دل میں مکمل بس نہیں سکتی. اللہ کہتا ہے کہ وہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا، مگر بندے اپنے نفس پر ضرور ظلم کرتے. ایک آیت جس کو یاد کر لیا بھول جاتے. اس طرح کا معاملہ سلف صالحین اپنے نفسوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں. بلکہ امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جس طرح کعبۃ اللہ کو دیکھنا ایک عبادت ہے، قرآن کریم کو کھول کر بس اسے دیکھنا بھی عبادت ہے، کیونکہ یہ کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے. بات اگر کریں اس قرآن سے تعلق کی، اس کی تلاوت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی بکثرت تلاوت کیا کرتے. یہاں تک کہ حضرت ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ کی بڑی معروف روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رات کا وقت تھا، میں کعبۃ اللہ میں داخل ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس کھڑ کر نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک ہی آیت کو بار بار دہرا رہے ہیں. ایک ہی آیت ہے، بار بار دہرائے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے 8 رکعت نماز پڑھی اور ان 8 رکعت میں صرف ایک آیت اللہ کے نبی دہرا رہے تھے اور اسے دہراتے روتے جاتے. وہ آیت کیا تھی؟ اللہ کے نبی پڑھ رہے تھے ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. اے میرے پروردگار یہ تیرے بندے ہیں، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دینا چاہے، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دینا چاہے تو یہ تیرے بندے ہیں، اے اللہ اگر تو معاف کر دے یقیناً تیری ذات بڑی حکیم ہے، تیری ذات بڑی عزیز ہے. ایک ہی آیت کو اللہ کے نبی دہرا کر پڑھتے کیونکہ اس کا معنی، اس کا مفہوم اللہ کے نبی سمجھتے تھے. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے صحابہ کو آپ دیکھیں گے جنہوں نے اپنی قرآن کی تلاوت میں قیام اللیل میں ایک ہی آیت کو دہرا کر اپنی نمازوں کو مکمل کیا. جیسے حضرت تمیم الداری رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ بھی مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر ایک ہی آیت کے ذریعے مکمل کیا ہے قیام اللیل کیا کرتے. آیت پڑھا کرتے ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات.
کہ وہ لوگ جو کھل کر گناہ کے کام کو جرأت کے ساتھ انجام دیتے ہیں، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ایمان اور عمل صالح لانے والوں کی طرح کر دیں گے؟ کبھی ایسا ہو نہیں سکتا۔ محترم حاضرین، یہی مقام صحابہ اکرام نے اور سلف صالحین نے قرآن کو عطا کیا تھا۔ بات اگر قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے کی کرے، یقیناً صحابہ کے نزدیک سب سے محبوب مشغلہ یہ تھا، سب سے پیارا عمل یہ تھا کہ وہ قرآن کو پڑھیں اور پڑھائیں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بڑے مشہور قاری صحابی تھے، لہذا جب بنی امیہ کی خلافت کا وقت آیا تو انہوں نے کیا ہے ملک شام کوچ کیا۔ ملک شام پہنچے تو وہاں ایک بڑی مسجد میں بچوں کو قرآن پڑھتے پایا۔ گئے تھے تجارت کی نیت سے، لیکن جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے طلبہ کی جماعت کو دیکھا، جا کر بیٹھ گئے، بیٹھ کر قرآن سکھانا شروع کیا۔ لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ صحابہ رسول ہیں، لیکن وہاں کچھ تابعیوں نے پہچان لیا یہ تو صحابہ رسول ہیں۔ بعد میں آفیشلی طور پر حکومت کی جانب سے انہیں حافظ قرآن اور مسجد کا ذمہ دار بنایا گیا۔ کچھ سال شاید انہوں نے وہاں خدمت کی، صرف وہاں رہ کر 1600 سے زیادہ طلبہ کو انہوں نے حافظ قرآن بنا دیا تھا۔ محترم حاضرین، یہ سلف صالحین کا مقام کیا ہے، یہ قرآن کے معاملے میں ایسا تھا۔ بڑے مشہور صحابی ہیں حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ، یہ بھی بڑے حافظ قرآن تھے، بڑی تلاوت پیاری کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب نے ان کو بصرہ بھیجا، کہا کہ آپ بصرہ جائیے، وہاں کی حکومت کی باغ دوڑ کو آپ سنبھالیے، اور ساتھ میں حضرت انس بن مالک کو بھی لگا دیا، کیونکہ حضرت ابو موسیٰ بڑی عمر کے تھے۔ جیسے ہی مسجد بصرہ کی مسجد میں پہنچے، حضرت ابو موسیٰ نے بھی بچوں کی ایک بڑی تعداد کو دیکھا جو مسجد کے اندر قرآن کو پڑھ رہے تھے۔ انس بن مالک سے کہا کہ حکومت تمہارے ہاتھ میں، ان بچوں کی حکومت میرے ہاتھ میں۔ بیٹھ گئے اور بچوں کو قرآن کی تلاوت کیا کرتے، انہیں سنا کرتے اور بچوں کو یاد دلایا کرتے۔ جب 1 سال مکمل ہوا تو حضرت عمر نے خط دے کر بلا کر بھیجا اور کہا کہ سال بھر آپ نے بصرہ کے اندر جو کارنامے کیے ہیں وہ سب میرے سامنے پیش کیجئے۔ حضرت ابو موسیٰ نے کہا کہ میرے پاس بچوں کی ذمہ داری ہے، میں آ نہیں سکتا، آپ جائیں اور حضرت عمر کے پاس ہماری کارکردگی کو بتائیں۔ جب حضرت انس پہنچے تو حضرت عمر نے پوچھا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حکومت کو تم نے کیسے پایا؟ تو حضرت انس کہتے ہیں کون سی حکومت، کون سی ذمہ داری؟ جب سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بصرہ پہنچے ہیں وہ ان کا گھر ہے اور مسجد ہے ان کے بچے، تیسرا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ وہ بڑے چالاک ہیں، ہم نے ان کو دنیا کی حکومت دی، ہم نے ان کے لیے دنیا چنا اور انہوں نے اپنے لیے آخرت چنا۔ سبحان اللہ، یقیناً یہی معاملہ سلف صالحین کا قرآن کے حوالے سے ہوا کرتا۔ یقین جانیے انسان کو اپنی اس رب کی کتاب سے بڑا گہرا ربط ہونا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک صحابہ میں وہ صحابہ بڑا مقام رکھتے تھے جو قرآن کی اچھی تلاوت کیا کرتے، قرآن کے ماہر تھے۔ بڑا مشہور قصہ ہے، حضرت ابو موسیٰ یہ اشعری قبیلے سے تھے۔ رات کا وقت ہوتا، جب اللہ کے نبی جنگ میں نکل جاتے تو صحابہ کا معمول تھا کہ جب بھی رات میں کہیں وہ ٹہرتے تو ہر آدمی اپنے قبیلے کے ساتھ رکا کرتا، جیسے اشعری قبیلہ ادھر ہوا، قریشی ادھر ہوئے، تو ہر صحابہ الگ الگ رکا کرتے۔ جیسے رات کا وقت ہوتا اور صبح کا وقت ہو جاتا تو اللہ کے نبی اشارہ کر کے کہتے کہ فلاں مقام پر جو اشعری ہیں ان کو بھی نماز کی دعوت دی جائے، ان کو اٹھایا جائے۔ جبکہ رات میں کون سا قبیلہ کہاں اترا ہے کسی کو نہیں پتا ہوتا، لیکن صبح ہوتے ہوتے اللہ کے نبی جان جاتے کہ اشعری کہاں ہے۔ آپ سے وجہ پوچھی گئی تو آپ نے کہا کہ رات کے اندر میں اشعریوں کی قرآن کی تلاوت کو سنتا ہوں اور مجھے پتا چل جاتا ہے کہ وہ کس جگہ رکے ہیں، کیونکہ جس طرح وہ قرآن کی تلاوت کو اشعری قبیلے کے لوگ کیا کرتے تھے کوئی دوسرے ویسے قرآن کی تلاوت کو نہیں کیا کرتے تھے۔ یہی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دبلے پتلے انسان تھے، لوگ خاص کر منافقین ان کا مذاق اڑایا کرتے، جسم سے بڑے دبلے پتلے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی برکت ان کی زندگی میں عطا کی تھی۔ بڑا مشہور قصہ ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہونا چاہ رہے تھے، چھپر کی دیوار تھی، لہذا دیوار کی اس طرف مسجد کے اندر والے حصے میں حضرت عبداللہ بن مسعود قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی گزرے تو آپ نے تلاوت سن کر کان لگا کر وہیں کھڑے ہو کر تلاوت کو سننا پسند کیا، یہاں تک کہ سننے لگے۔ حضرت ابوبکر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی اس چھپر کے پاس کھڑ کر قرآن کی تلاوت کو سن رہے ہیں۔
گئے وہ بھی سننے لگے، حضرت عمر آئے وہ بھی گئے سننے لگے، یہاں تک کہ جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے رکوع کیا تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہٹے۔ تب آپ نے کہا کہ جس آدمی کو اس بات سے خوشی ہوتی ہے کہ وہ قرآن کو ویسے سنے جیسے اللہ نے اتارا ہے، بغیر کسی ملاوٹ کے، نہ زبان کی ملاوٹ، نہ اپنی الفاظ کی ملاوٹ، نہ اپنے ترنم کی ملاوٹ، جیسے اللہ نے اتارا ہے ویسے اگر کوئی قرآن کو سننا چاہتا ہے تو یہ ابن عبد ہیں، ان کی تلاوت کو سنے، اللہ نے ایسے ہی قرآن کو نازل کیا ہے۔ یہ کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تھے۔ یقین جانیے کہ قرآن کی تلاوت یہ انسان کی زندگی میں برکت کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مہینے میں جو حقیقت میں قرآن کا مہینہ ہے ہم سب کو کیا ہے تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے فجر کا وقت جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا معروف و مشہود وقت ہوتا ہے، اس فجر کی نماز کے بعد بھی اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ رات جاگنا، صبح جا کر سو جانا، قرآن کی تلاوت سے غافل ہونا، اس سے بڑھ کر کیا ہے اور بدبختی کی علامت کیا ہو سکتی ہے؟ لہذا سب لوگ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، خاص کر فجر کے بعد اچھی بڑی بھیڑ ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت میں انسان کو کیا ہے سکون و وقار ملتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی میں نافذ کریں اور اس کی برکتوں کو ضرور پائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے دل لگانے والا، قرآن کی تلاوت اور اس پر عمل کرنے والوں میں سے بنائیں، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم فجزاكم الله خير واحسن الله اليكم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ